بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام میں نکاح کی اہمیت۔ پیارے اسلام میں نکاح کرنا نبیوں اور انبیاء علیہ السلام بلکہ خود ہمارے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ اللہ عز و جل نے قرآن مجید میں فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلُ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا ذُرِّيَّةً۔ اے محبوب، ہم نے آپ سے پہلے رسول بھیجے اور ہم نے ان کو بیویوں اور اولاد کی نعمت عطا کی۔ نکاح ایک اسلامی طریقہ ہے جس کی بدولت ایک مرد اور عورت میں ازدواجی تعلقات پیدا ہو جاتے ہیں، یعنی نکاح ایک معاہدہ ہے جو مرد اور عورت میں ہوتا ہے، کیونکہ عورت دراصل مرد ہی کے لیے بنائی گئی ہے۔ جس طرح انسانی زندگی کے لیے کھانا پینا، سونا بیٹھنا اٹھنا ضروری ہے، اسی طرح بھی نکاح بھی انسان کی بنیادی ضرورت اور نسل انسانی کی بقا کا ذریعہ ہے۔ اللہ عز و جل نے نکاح کو محض نسل انسانی کی بقا کے لیے مباح کیا ہے، نہ کہ شہوت کے لیے، بلکہ شہوت کو اس سے پیدا کیا کہ وہ نکاح کرنے کی متقاضی ہو اور لوگوں کو نکاح پر مجبور کرے تاکہ نسل انسانی اپنے پورے وجود کے رواں دواں رہے۔ امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل نے خواہش جماع کو انسان پر اس لیے مسلط کیا کہ تاکہ وہ تخم ریزی کرے اور نسل منتقل نہ ہونے کے پائے، نیز یہ بحثت کی لذتوں کا نمونہ بھی ہے اور امت میں اضافے کا سبب بھی۔ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ نکاح کرو تاکہ تمہاری نسل بڑھے اور میں قیامت کے دن تمہاری کثرت کی وجہ سے دوسری امتوں پر فخر کر سکوں۔ قوت القلوب۔ دوسری حدیث میں فرمایا ہے کہ میری امت تم ایسی عورتوں سے شادی کرو جو محبت کرنے والی ہیں اور زیادہ بچہ جننے والی ہوں تاکہ میں تمہاری کثرت کی وجہ سے باقی امتوں پر فخر کر سکوں۔ ابو داؤد اور مشکات شریف۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فرماتے ہیں کہ تاجدار انبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی نکاح کر لیتا ہے تو شیطان کہتا ہے کہ ہائے افسوس، ابن آدم نے مجھ سے 2/3 دین بچا لیا۔ اسلام نکاح پر زیادہ زور اس لیے بھی دیتا ہے کہ انسانی اخلاق تباہ نہ ہونے پائے، کیونکہ شیطان عورتوں کے ذریعے مردوں پر جال ڈالتا ہے اور نگاہوں سے سارے فتنے اٹھتے ہیں۔ اسلام نے ان تمام فتنہ خیز باتوں اور گناہوں کا سدباب کیا اور نکاح کو دین کا حصار فرمایا کہ اس سے آدمی کا ایمان محفوظ ہو جاتا ہے، نسل انسانی صحیح اور احسن طریقہ سے فروغ پاتی ہے۔ مسلم شریف میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عورت شیطان کی صورت میں آتی ہے اور شیطان کی صورت میں جاتی ہے۔ اگر تمہیں کوئی عورت اچھی معلوم ہو اور اس کی محبت، اس کا خیال دل میں اثر کرے تو اس کا علاج یہ ہے کہ فوراً اپنی بیوی کے پاس جائے اور اس سے صحبت کرے، کیونکہ یہ صحبت اس کی خواہش نفسانی اور دل کی بے چینی کو دور کر دے گی۔ اول تو اسلام نے پرائی عورتوں سے معاشقہ اور دیدہ بیازی کی سختی سے ممانعت کی ہے۔ یہ فعل غیرت انسانی کے خلاف ہے۔ ہر سلیم الطبع انسان سوچ سکتا ہے کہ نامحرم عورتوں پر نظر ڈالنے کا اسے کوئی حق حاصل نہیں ہے، جبکہ وہ اپنی ماں، بہن، بیوی، بیٹی پر دوسرے کی نگاہ کو برداشت نہیں کر سکتا، پھر کس طرح وہ نامحرم عورتوں کی نظر بازی کا نشانہ بنا سکتا ہے؟ اس لیے اسلام نے نیچی نگاہیں رکھنے کی تعلیم دی ہے کہ انسان فساد و گمراہی سے بچ سکے۔ اگر خدا نخواستہ اجنبی عورت پر نظر پڑ جائے تو اس کی تدبیر یوں فرمائی کہ اپنی بیوی کی ملاقات سے اس پر بری خواہش کا خاتمہ کیا جا سکے۔ جس طرح ہر مرد کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میری بیوی صرف میری ہو کر اپنے غیر مردوں کی طرف نظر نہ اٹھا کر نہ دیکھے، اسی طرح عورتوں کی بھی یہ تمنا ہوتی ہے کہ میرا شوہر پرائی عورتوں سے میل جول نہ رکھے۔ ظاہر ہے کہ جب آپ اپنی بیوی کی تمناؤں کی پابند نہ ہوں گے تو اخلاقاً آپ کی بیوی پابندی کی زنجیر توڑ سکتی ہے۔ وہ کیسے آپ کی خواہش کی غلام ہو کر رہے، اور آپ خود آزاد رہنا چاہتے ہیں تو آپ کو اس کی آزادی میں خلل ہونے کا کوئی حق نہ ہوگا۔ جب آپ اس کے لیے نہیں ہو سکتے تو پھر وہ آپ کے لیے کیسے ہو سکتی ہے؟ نکاح کا مقصد یہی ہے کہ تم گناہ اور فساد سے بچ سکو اور اپنی بیوی کے ہو کر رہو، کیونکہ بیوی شیطانی حربوں کے مقابلے میں تمہارے لیے دیوار ہے۔ ویڈیو اچھی لگی، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔